جلال الدین 8ویں قسط۔ آ گئے، خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ السلام علیکم۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے، خوش آمدید، خوش آمدید، تشریف لائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، سب آ جائیں، خوش آمدید، خوش آمدید، آ جائیں آ جائیں، بہت بہت خوش آمدید، تشریف لائیے تشریف لائیے۔ آج رات ہم نشاپور میں ہی قیام کریں گے، قافلہ صبح سویرے روانہ ہوگا۔ شہر نیشاپور۔ بزرگوار شیخ، سلطان کی نااہلی اور منگولوں کے وحشیانہ حملے، ان دو وجوہات کی بنا پر ہم حج کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ منگولوں نے سمرقند اور بخارا کو ملیا میٹ کر دیا ہے اور اس وقت وہ بلخ کی جانب جا رہے ہیں۔ اچھا کیا کہ آپ بلخ سے چلے آئے ادھر۔ لگتا ہے کہ منگول نیشاپور بھی پہنچ جائیں گے۔ بلا شبہ بہتر ہے کہ آپ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ آ جائیں۔ بہاولت تو بلخ سے نہیں بھاگا، نہ شکروں نے اسے بلخ سے نکالا ہے۔ عطار کس سے بھاگے اس عمر اور جسمانی ناتوانی میں، اور کیوں بھاگے اتنے اندیکھے دوستوں کے ساتھ کہ جو دنیا کے گوش و کنار سے آ رہے ہیں اور عطار کو نشاپور کے بغیر نہیں جانتے ہیں۔ انسان کو موت کا سامنا ہے، ہمیشہ بلا وقفہ۔ رہ گیا حج کا شوق تو آپ اس سے شرف یاب ہوں گے اور ہمارے دل میں حسرت رہ جائے گی۔ خالقہ جانم درین حیرت پہ سوخت، پائدہ فرق منز حسرت پہ سوخت۔ آپ نے مقامات الطیور میں فرمایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آدمی کی طلب یہ ہو کہ نہ ملی ہوئی چیز کو طلب کرے اور رات دن اس کی جستجو میں رہے، نہ کہ اس چیز کی طلب میں کہ جو مل چکی ہو اور مقصود حاصل ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس قسم کی طلب آدمی کے خیال و گمان میں نہیں آتی اور بشر اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طلب ایک ایسی چیز کی ہے جو اب تک اسے حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اس چیز کی طلب کہ جو اسے نہ ملی ہو، یہی برحق طلب ہے۔
خداوند تعالی جس وقت عجائب و غرائب، باغات، گلستان، سبززار اور مختلف قسم کی اشیاء کو خلق کرنا چاہتا ہے تو بس اس کے لیے ایک ارادہ کافی ہوتا ہے، یعنی کن فیکون کی منزل۔ اور جو کچھ بھی آپ اس عالم ہستی میں دیکھتے ہیں اس نے ایسے ہی وجود پایا ہے۔ آخر یہ لڑکا کہاں ہے کاکا؟ میں یہاں ہوں۔ جلال الدین نیچے آؤ، تمہارے بابا تمہارے منتظر ہیں۔ بابا واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا، شیخ عطار کے گھر جاؤ، تمہارے بابا نے کسی کو تمہارے پاس بھیجا ہے، نیچے شیخ آؤ۔ عطار کے گھر؟ یہ تو اچھی بات ہے، چلیں۔ آرام سے آرام سے۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ لبادہ کہاں ہے؟ جب درخت کے اوپر تھا تو کوئی آ کر لے گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ نیشاپور کا کارواں سرا۔ بے زبان جانور کو مسلسل دوڑایا ہے، حیف ہے۔ گھوڑا عربی ہے، البتہ مہنگا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کی پہچان رکھتے ہو۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ جانور کو وہاں لے جاؤ، کہہ دوں خیال رکھنے کے لیے؟ چلیے۔ یہ رحمان ابن سہل کا گھوڑا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے۔ نہیں، یہ گھوڑا سلطان العلماء بہا ولد کا ہے۔ لگتا ہے کوئی بزرگ شخصیت ہے۔ قافلے کے یہاں آنے سے پہلے عطار کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں مہمان بنا کر لے گئے۔ کس حجرے میں ٹھہرے ہیں؟ تمہیں رحمان ابن سہل سے کام ہے یا سلطان العلماء سے؟ کسی سے بھی نہیں ہے۔ مجھے بس 2 سکوں کا بکرا چاہیے گوشت کھانے کے لیے۔ ان آنکھوں پر،
ان آنکھوں پر ضرور کھانا رات کو حجرے میں پہنچا دینا. ضرور. آپ کمانے والوں کا شوق بڑھاتے ہیں. آپ کا حجرہ تبدیل کر دوں گا. سلطان العلماء بہاولد کے کمرے کے ساتھ والا حجرہ, وہی کہ جس کے ساتھ خمرہ ملا ہوا ہے. حجرہ زیادہ اچھا ہے نا؟ قافلہ سالار کہاں ہے؟ قافلہ سالار وہ چھت پر اوپر کھانا کھا رہا ہے. نی نترسم من ز مرگ خویشتن، لیک ترسم از جفای خویش من. ہر نگاری کن بود پر روی آب، گر ہمیں زاہن بود گردد خراب. هیچ چیزی نیست زاهن سخت در، ہم بنابر آب درد گر. آپ کے منطق تیر سے واہ. شیخ و شیوخ عطار نیشاپوری پر سلام. جلال الدین یہ ہے میرا بیٹا. علیک السلام جلال الدین. اچھا یہ بتاؤ، جو آخری واقعہ تم نے دیکھا وہ کیا تھا، بتا سکتے ہو؟ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے اخروٹ توڑنے کے غرض سے اپنا لبادہ اور جوتا درخت کے نیچے رکھے اور درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور شادمان اور بے خبر اخروٹ توڑنے میں مصروف تھا کہ کوئی آیا اور میرا لبادہ اور جوتا اٹھا کر لے کر چلا گیا، اور میں لبادہ اور جوتے کے بغیر رہ گیا، دل میں حسرت لیے اور ہاتھ میں چند عدد اخروٹ. اچھا اور کیا دیکھا؟ اور یہ کہ میں نے سوچا آدمی عمر کے گوہر کو اس درخت پر چڑھنے والے بچے کے مانند چند اخروٹوں کے عوض میں کھو دیتا ہے اور نفس باطل کی خواہش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ میں آتا ہے تو وہ بچے کے مانند چور چور پکارنا شروع کر دیتا ہے اور کھو جانے والے اور پر چیخیں مارتا ہے. البتہ آپ اور میرے والد ان بچوں میں سے نہیں ہے کہ اپنا لبادہ زندگانی کے درخت کے نیچے رکھ دے اور عمر غفلت میں ضائع کر دے. یہ باتیں جو کر رہے ہو خود کہہ رہے ہو یا مدرسے سے سیکھی ہیں تم نے یہ باتیں؟ میں مکتب نہیں گیا ہوں حضرت شیخ، لیکن بغداد پہنچنے کی آرزو اسی وجہ سے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوں. میں نے اپنے استاد سید برہان الدین ترمذی سے کتابت کی مشق اور قراءت سیکھی ہے. میرے والد نے وعدہ کیا ہے بغداد پہنچنے کے بعد مجھے مکتب میں داخل کرا دیں گے. میں اپنے والد کی طرح ایک سلطان العلماء بننا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ، تم نے کیا پڑھا ہے کہ جس نے تم پر اتنا گہرا اثر کیا؟ ثنائی کا الہی نامہ میرے اندر آشوب برپا کرتا ہے. یہ مثنوی اسرار نامہ ہے، تمہارے لیے ہے. یہ اسرار نامہ ہے جو حضرت شیخ نے خود تحریر فرمایا ہے. مہربانی فرمائی ہے. جاؤ اور مطالعہ کرو. جلال الدین، جی یا شیخ. مجھے پتا ہے کہ یہ والد بزرگوار تمہارے تناور درخت بننے تک تم سے نظر نہیں ہٹائیں گے، لیکن تم خود اپنا دھیان رکھو اور جو بھی درخت اپنے راستے میں دیکھو اس کے اوپر نہ چڑھو، تاکہ چند عدد اخروٹ کے عوض اپنی عمر کا گوہر نہ کھو دو. اب جاؤ. نیشاپور میں کب تک قیام رہے گا؟ قافلہ سالار نے کل صبح سویرے جانے کی بات کی ہے. جانے سے پہلے خیام کے مزار کی بھی زیارت کیجیے. یا شیخ، میرے جلال الدین کو کیسا دیکھتے اس ہیں؟ کو معمولی بچہ مت سمجھو. یہ لڑکا بہت جلد عاشقان عالم کے دل میں آگ لگا دے گا اور رہروان حقیقت میں شور و ہیجان برپا کر دے گا.
مومنوں کے دل میں ایسا رنج ہوتا ہے جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، نہ سونے سے، نہ گھومنے سے، اور نہ کھانے سے۔ بس ٹھیک ہوتا ہے تو صرف معبود کی ملاقات سے۔ یہاں تک کہ اگر منافق مومنوں میں بیٹھ جائے تو ان کی تاثیر سے اس لمحے وہ بھی مومن ہو جاتا ہے۔ جب وہ مومن منافق کو اس طرح متاثر کر دیتا ہے تو پھر سوچو کہ وہ کیسے مومن کو منقلب کرتا ہوگا۔ مست بی سر سرخوشم، تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم، من بی دهان خندیدم۔ میری معذرت قبول کیجیے، میری ایک درخواست ہے۔ آدھی رات کو درخواست کا کیا وقت ہے کاکا؟ مجھے معاف کیجیے، آج رات ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ میری ایک درخواست ہے، التجا ہے کہ اس کی وجہ مت پوچھیے گا۔ بغیر وجہ کی درخواست، وہ بھی آدھی رات کو؟ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اٹھیے اور آج رات میرے حجرے میں سو جائیے، اپنی جگہ مجھے دے دیجیے۔ شام سے ہی بلا وجہ مجھے کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اس حجرے میں نہ سوئیں تو مجھے زیادہ اطمینان ہے۔ اور جلال میں الدین؟ بیدار ہوں۔ اٹھو بیٹے، کاکا نے ہمارے لیے کاشفتہ خواب دیکھا ہے۔ آپ جائیے، میں بھی آتا ہوں۔ کیا ہوا کاکا؟ کچھ نہیں بیٹا، اٹھو، اس حجرے میں اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ اب جب کہ میری نیند اڑا دی ہے تو کم از کم مجھے کہانی سنائیں، لیکن اس بار تھوڑی حیرت انگیز ہو۔ تم چاہتے ہو میں اس زخم کا قصہ تمہیں بتاؤں؟ قصہ مختصر ہے۔ وہ چور کہ جس کا قصہ بیابان میں تمہیں سنایا تھا، میں تھا، اور وہ شخص کہ جس نے اس چور کی جان بچائی تھی بہاولت تھے، اور میرے بازو پر یہ زخم چوکیداروں کے خنجر سے لگا تھا، اور وہ زخم کہ جس نے میری اور بہاولت کی جان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور میں نے قسم کھائی کہ میں اس مردانگی کے بدلے جو تمہارے بابا نے میرے ساتھ کی تھی اپنی آخری سانس تک، ان کی اور ان کے اہل خانہ کی خدمت کروں گا۔ تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تم اس زخم کی کہانی جاننا چاہتے تھے، اور میں نے وہ کہانی تمہیں بتا دی۔ اب تمہیں بھی میری کہانی کے راز کا پتہ چل گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ راز صرف میں جانتا تھا اور سلطان العلماء۔ اب جاؤ اور اپنے بابا کے پاس جا کر سو جاؤ۔ جلال الدین۔ نیشاپور کا کارواں سرا۔
من مست بی سر سرخوشم، تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. کاکا کاکا کاکا، وہ بل کی طرف آ گیا ہے. جو سپاہی اس کے تعاقب میں گئے ہیں ان میں سے ایک کو زخمی کر دیا ہے. آخر یہ کون سا کینہ تھا کہ جو کاکا کے خون کے ساتھ ختم ہونا تھا؟ شیخ کمال الدین کا مجھ سے کینہ. کاش گزشتہ رات میں کاکا کی درخواست نہ مانتا. ان کی جان مجھ پر فدا ہو گئی. یقیناً وہ اس واقعے سے آگاہ تھے کہ آدھی رات کو اصرار کر کے مجھے دوسرے حجرے میں بھیج دیا اور خود میری جگہ سو گئے. وہ وفادار شخص تھے اور پاک سیرت اور وعدے پر اپنی جان دینے والے شخص تھے. قضاء الہی سے قدر الہی میں پناہ لینا یعنی آپ خدا کی رضا پر راضی رہیں. خدا بند کریم اس پر رحمت نازل کرے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. الہیہ بیٹے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ بیٹے، اٹھ جاؤ. میں جس کو پاتا ہوں مجھے اسے کیوں جلدی جدا ہونا پڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتا ہے اسے زیادہ مصیبت میں گرفتار کرتا ہے میرے بیٹے. اصل تو اس کا قرب ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ لیلا نے برتنوں میں کہ جو اس کو دیے جاتے تھے صرف مجنو کے برتن کو توڑتی تھی؟ مقصد یہ تھا کہ مجنو کا عشق آزمایا جائے اور ہر مرتبہ زیادہ شکستہ دل کے ساتھ اور نئے برتن کے ساتھ لیلا کی طرف واپس آئے. یہ تمہارا دل تمہارا ظرف اور برتن ہے. جب بھی ٹوٹے گا مزید نیا ہو جائے گا. حق تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے اور ان جدائیوں سے کہ جو تمہاری چھوٹی سی جان میں مقدر کی گئی ہیں وصال بہت زیادہ شیریں ہے، بہت زیادہ. بہت جلد تم اس مفہوم کو سمجھ جاؤ گے. عقل پروانے کی مانند ہے اور معشوق شمع کی مانند. اگرچہ پروانہ شمع کے پاس جائے گا تو جل جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، لیکن پروانہ وہ ہے کہ اگرچہ اس پر جلنے کے نتیجے میں رنج و ملال طاری ہوتا ہے مگر وہ شمع سے دور نہیں ہوتا. بلخ سے چند فرسخ پہلے
جو خبر تم لے کر آئے ہو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جاؤ اور آرام کرو. تمہارا خیال رکھا جائے گا. جہانگیر، تم میرے ساتھی اور معتمد رہے ہو. 20 سال پہلے سے لے کر آج تک جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو اور یاد رکھو. بلخ کی حکومتی عدالت. جو خبر تم لے کر آئے ہو اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی. اگرچہ کاش وہ زندہ ہوتا اور ڈرا دھمکا کر ہم اسے اپنے ساتھ لے آتے. لیکن حفیظ، یہ جو بہاولت کے مرنے کی داستان تم نے سنائی ہے اس کے لیے گواہی، قرائن اور شہادت کی ضرورت ہے. اور اس ہاتھ سے تو نے اس پر خنجر کا وار کیا تھا؟ نہیں جناب، اس ہاتھ سے. حقیر بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے. شیخ بزرگوار، حقیر کے باقی مزدوری جو 2 عدد تھیلی ہے اگر مسلمانوں کے بیت المال کے فائدے میں ہے تو میں بھی اسے چشپوشی کرتا ہوں. دنیا کے امور کو شیخ کمال الدین نے آج تک ثبوت اور تحقیق کے ساتھ قبول کیا ہے، اور بہت سی دیکھی اور سنی گئی حقیقت کی تصویریں بعد کے دور میں برعکس ثابت ہوئی. لگتا ہے تم نے واقعاً قتل کیا ہے. اٹھا لو. اور دیکھیں انہوں نے اپنے مقتول کے ساتھ کیا 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 ہے.
می گفت هر که سود کند در بلا فتد، عاشق زیان کند تو عالم از برای سود. عطار کا ایک شعر پڑھائیں، تم بھی عطار کا کوئی کلام پڑھو. خدایا رحمتت دریایا مست، ز لطف قطرے مارا تمام است. در راہ تو ہر کے خاک در شد، در عالم عشق معتبر شد. برافروز از خداوندی دلم را، تواگر کن به خرسندی دلم را. چون آرزوی وصال تو هم خشکتر بسوخت، از آتش فراق خودم خشکتر مسوز. آپ زبانی سنا رہے ہیں، مجھے عطار کے اشعار زبانی یاد نہیں ہے، ثنائی کے پڑھوں؟ پڑھو. بری از خوردن و خفتن، بری از شبه و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نیایی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. رکن الدین کے 2 سفیر آئے ہوئے ہیں، اغزکت اور ہلاور سے. منگولوں نے 7 سے زائد شہروں اور جوگانیان اور قبادیان کی 30 آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بخارا اور سمرقند کے بعد اغزیکت اور ہلاورد عنقریب تارتاریوں کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے. ان کی گویا یہ عادت ہے کہ وہ جس شہر اور آبادی میں بھی جاتے ہیں اس کے جوانوں سے بیگاری لیتے ہیں، خندقوں کو بھرنے، پتھر اور لکڑیاں لانے کے لیے، اور باقی لوگوں کو تہہ کر دیتے ہیں اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے خوارزم کا رخ نہیں کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان محمد کیوں مقابلے کے لیے فوج نہیں بھیج رہا ہے. خوارزم شاہ کی سپاہیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. گھریلو جنگ جاری ہے جناب ذاکر زکریا، ماں اور بیٹے کی جنگ. تعجب اس بات پر ہے کہ کیسے یہ سب ہو جاتا ہے کہ اقتدار تک پہنچنے والوں میں عوام کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. بادشاہوں و سلاطین کی سیاست میں عوام سیڑھی کا حکم رکھتے ہیں. البتہ آپ اس بہتان سے مبرہ ہیں. تم نے کنایتاً کہا، لیکن سچ پوچھو تو میں مبرہ نہیں ہوں شیخ کمال الدین. میں خود جانتا ہوں، لیکن نہیں پتا کس طرح رونما ہوتا ہے اور کس دریچے سے اندر داخل ہوتا ہے. خط میں کیا شہر کی طرف آنے والے چنگیز لشکر کی تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ چنگیز نے اترار پہنچنے سے پہلے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کے 3 حصے کو اترار، جند اور خوجند کی طرف روانہ کیا گیا ہے، اور بڑا حصہ خوارزم کی طرف حرکت کے انتظار میں ہے. یہ دوسروں کی داستان ہے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ منگول اس وقت اغزیکت اور ہلاورد پہنچ چکے ہیں، تو آئندہ 3 یا 4 روز میں وہ ترمز پہنچ جائیں گے، اور ترمز سے بلخ کا فاصلہ صرف 10 فرسخ ہے. تو اس طرح سے ہمارے پر راستہ کیا ہے؟ دیکھی سنی مسلمہ بات تو یہ ہے کہ فاتح منگولوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا گیا. تو آپ کے کلام سے ہمارا استنباط یہ ہے کہ شہر منگولوں کے حوالے کر دیں اور شہر سے چلے جائیں؟ جناب جسارت نہ ہو تو کہا گیا ہے کہ صرف جوانوں سے خدمت لیتے ہیں. اگرچہ اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنا بچنے کا چارہ نہیں ہے. بعض شہروں میں نے سنا ہے کہ حتیٰ مقابلے کے بغیر ان کے استقبال کے لیے گئے اور تحفے بھی دیے، لیکن ان کی گردن چنگیز کی تلوار سے نہ بچ سکی. لیکن میرے لیے مقابلہ ضروری ہے. میں بلخ سے باہر ان کا مقابلہ کروں گا، اور ان کے راستے پر 1 فرسخ دور 2 گہری دیواریں ہیں، ان کے درمیان درہ ہے. یقیناً تم نے دیکھا ہے اس کے اوپر ایک پل بھی ہے.
हम उस पर तेल मल देंगे और दूसरी जानिब छुपकर घाट लगा कर इंतजार करेंगे, और जब मंगोलों का लश्कर आएगा और पुल पर जाएगा तो उसको आग लगा देंगे और उन्हें वासिले जहन्नम कर देंगे। जो चीज़ आपने फरमाई है उसका इंतजाम करने में तो कई हफ्ते का वक्त दरकार है जनाब। भागने और जान बचाने के सवाब मोहलत नहीं बची है। ऐसा नहीं है, मैं ये शहर मंगोलों के हवाले नहीं करूंगा। अगर बाहर के 1000 चोर आ जाएं तो वो दरवाजा नहीं खोल सकते जब तक अंदर कोई उनका दोस्त न हो कि जो अंदर से दरवाजा खोल सके। शहर खाली किया जाए और बल्ख का खजाना वक्त ज़ाय किए बगैर जुर्जानिया के गंज खाने में मुंतकिल किया जाए। बाहर से 1000 बातें करो, जब तक अंदर से तस्दीक न हो कोई फायदा नहीं है। जिस तरह एक दरख्त की जब तक जड़ तर न हो, अगर 1000 समंदर भी उस पर उंडेल दिए जाएं तो कोई फायदा नहीं है। पहले वहां उसकी जड़ में तरी आए ताकि पानी उसकी मदद करे।